نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا، افریقہ اور شام میں سعودیہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے۔ اب اتحاد امت انشاءاللہ ان کو بھول جائے گا، کیونکہ اب وہ تو اصل مسئلہ تھا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، تو اب اتحاد امت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ بالکل غلط ہے، گلوبل مون سائٹنگ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ اتحاد امت کا بہانہ لگانا، تو پھر میں اس پہ اینٹی وینم اور پھکی دیتا ہوں کہ اتحاد امت کریں۔ سعودی عرب کا چینل پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، تو آپ نمازوں کی ٹائمنگ بھی اپنی سعودیہ کے ساتھ کر لیں۔ آج تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ جب عصر کی نماز پڑھ رہے، زہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ فرق پڑ جائے گا۔ پھر آپ خود دیکھ لیں، پھر امریکہ والے تو وہ شاید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے اتحاد امت کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دکھائیں۔ اگر آپ نے اتحاد امت کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو ایز سچ کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ 28-29 روزے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہی رکھتے ہیں، ایک روزے کے فرق پڑتا ہے نا، تو اس میں کون سا اختلاف ہو گیا؟ اگر سعودیہ میں ایک دن پہلے شروع ہو گیا یا افریقہ میں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہو گیا، دین واٹ؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روزوں کا فرق پڑے گا، باقی 27-28 روزے تو سارے مسلمان اکٹھے رکھتے ہیں۔ اور اس مسئلے میں جو یہ اہل تشیع اور اہل حدیث کی طرف سے فتنہ کھڑا کیا گیا ہے گلوبل مون سائٹنگ کے اعتبار سے، میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا۔ اور یہاں پر میں ایک اور علمی بات بھی کر دوں کہ میرے بھائیوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھنی تھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے خود، وہاں پر اللہ نے مقام بھی پھر ایک ہی رکھ دیا ہے۔ اور وہ آپ دیکھ لیں حج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں 8 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک 5 دن وہ ایک ہی مقام ہے۔ اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سن بھی چکے کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمائیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے لیے اس کو کیا ہے اور حج کے اوقات کے لیے۔ تو حج کے اوپر اللہ نے امت کو متفق کیا ہے، وہ حج صرف مکی کی اسی ایکٹیویٹی کی وہاں پر ہی ہوتی ہے ان 5 دنوں کے اندر، اور وہاں پر سب کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے، لہٰذا جہاں پہ اتحاد امت تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، اور واقعی انٹرنیشنل گیدرنگ تو وہیں پر ہوتی ہے، وہیں پر اتحاد امت کی ضرورت بھی تھی۔ تو یہ اتحاد امت نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ فساد امت ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ امت کے اندر تفریق اس حوالے سے ڈالی جائے۔ تو رؤیت ہلال کے حوالے سے میرا موقف ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ ہے، جو سلف کا فہم بھی ہے، کہ جو ایک پولیٹیکل باؤنڈری ہے، جغرافیائی حدود ہے، اس کو فالو کیا جائے، اور باقی یہ خلافت کا بہانہ کرنا کہ جی جب خلافت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا، اس وقت تو سارے ہی ایک انٹر او پائی جدوں ہوئے گی تو پھر تکیا جائے گا، پہلے ہی مصیبت کر کے بیٹھ جاؤ گے، اس وقت کا اجتہاد اس وقت ہوگا، اس وقت کے علماء بیٹھیں گے۔ آج کا اجتہاد اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ 57-58 اسلامی ملک ہیں، تمام کی باؤنڈریز الگ ہیں، تمام کے حکمران الگ ہیں۔ آج کے دور کی بات کریں، آپ تھیوریٹیکل کیسز کے اوپر بات نہ کریں، تو اس وقت ہر ملک کے اندر اپنی اپنی جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے موجود ہے، اور ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنی احتیاط کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے دنیا میں کہیں نہیں کرتی۔ سعودیہ میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے، لیکن اکثر اوقات وہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ ہم نے چونکہ کیلنڈر فالو کیا تھا، ایک روزہ کھایا گیا تو آپ ایک روزے کی قضا کر لیں۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر پورے اہتمام کے ساتھ تمام بڑے بڑے جو 4 مکاتب فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، ان کے جید علماء، للو پنجو علماء نہیں، جید علماء اس کے رکن ہیں، سائن کرتے ہیں۔ اب بعد میں جو چھوٹے موٹے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ہمیں چاند کاٹ دیتا ہے، گورنمنٹ نے کہنے کاٹ دیتا ہے، جی یہ تو غلط نکل آیا ہے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی ورت دینی چاہیے، کیونکہ آپ کے جو بڑے بابے تو ان کمیٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سگنیچرز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو باہر نکل کے نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے، وہ تو سائن کر کے اٹھتے ہیں، اور وہ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں ہوتے، پبلکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس طرح کے جو مجرم علماء ہیں، جن کو میں علماء کرائم کہتا ہوں، علماء کرام نہیں، ایک ہے علماء کرام جن کو میں کہتا ہوں علماء پرائم، عزت والے علماء، ان کی بدنامی کا باعث بھی یہ علماء کرائم، یہ مجرم علماء بنے ہوئے ہیں، اور یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ملک کے اندر 2-2 3-3 عیدیں اور یہ رمضان کرواتے ہیں، اور پھر الٹا میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، جی اعتکاف احتیاطاً ایک دن پہلے ہی بیٹھ جائیں کیونکہ اس دفعہ چاند نہیں غلط نظر آیا تو صحیح نہیں نظر آیا تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا۔ ایسے علماء کو جو ہے وہ رمضان مبارک سے 2 دن پہلے ہی قید کر دینا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند نکلتے ہی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ ان جو سرکش شیاطین کو من الجنت والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، ان علماء کو جکڑ دیا جائے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں، یا ان کو آپ پیسے دے کے تو عمرے پہ بھیج دیں، جس طرح پچھلے سال ہوا تھا، پیسے دے کے عمرے پہ بھیج دیا، پچھلی دفعہ سب نے اکٹھا کیا۔
اور ان کی آپ منافقت دیکھیں، یہ سارا جھگڑا چھوٹی عید کے اوپر کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑی عید کا جھگڑا ہوا ہو؟ کبھی سنا؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اپنی پولیٹیکل گینز کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر چاند کا فرق آتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کو ہمیشہ رمضان کے اندر ہی غلطی لگتی ہے کیا؟ ذوالحجہ کا جب چاند دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں لگتی؟ محرم کے چاند کے اوپر کوئی غلطی نہیں لگتی ہے؟ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ کٹھی عید ہو رہی ہوتی ہے. بڑی چھوٹی عید کے اندر مسئلہ کھڑے ہو سکتا ہے اور میرا لیکچر سن کے وڈی سے بھی کرنا شروع کر دیں، میرے گاٹے نہ فٹ کریو. ویسے میں ان کو بتا رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں یہ جو ایک خاص علاقہ ہے ہمارا، یہ جو کے پی ہے، خیبر پختونخوا، جس کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پچھلی 25-30 سال کی ہسٹری نکال لیں، آپ کو ہمیشہ 29 روزے ملیں گے. یہ کون سا چاند ہے جو ہمیشہ 29 کا ہوتا ہے؟ 30 آپ کو کبھی نہیں ملیں گے، ہمیشہ 29. چاند نکالنے کی بھی جلدی رمضان کا، اور رمضان کے ختم کرنے کی بھی جلدی. آپ بالکل ہسٹوریکل ڈیٹا اکٹھا کر لیں. یہ تو مجھے خود ایک اس علاقے کے بندے نے بتایا کہ جی میں نے تو اپنی ہوش کے اندر جو ہے کبھی 30 روزے نہیں دیکھے، اور واقعی بھی میں نے غور و تفکر کیا، واقعی 29 ہی ہوتے ہیں، 30 نہیں کبھی ہوئے. کیونکہ جلدی جو ہوتی ہے نکالنے کی تو فوراً نکال لیتے ہیں. تو یہ ساری پولیٹیکل گینز ہیں، اور میں اسی لیے ان علماء کے اوپر میں سمجھتا ہوں میرا دینی فریضہ ہے ان علماء کرائم کو ننگا کرنا، جو علماء پرائم عزت والے علماء کی بدنامی کا باعث بنے ہیں. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتے کی مثال بیان کیا ہے، علماء سو کو. المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث ہے کہ یہ بلعام بن بعورہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 175-176، جس میں آتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا، وہ جو عالم تھا، جب وہ علماء سو میں شامل ہوا، اور وہ زبان ہانپتا رہتا ہے، کتا جس طرح سے زبان ہانپتا ہے، کوئی چیز ملے تب بھی ہانپے، نہ ملے تب بھی ہانپے، لالچ کی وجہ سے. علمی پوائنٹ نمبر 5، بھائیو جن علاقوں میں اور ملکوں میں چاند نظر نہیں آتا تو وہ اپنے سب سے قریبی علاقے کو فالو کریں ٹائم زون کے اعتبار سے، نہ کہ سعودیہ اور افریقہ اور پاکستان کی طرف دیکھیں. آپ تو زیادہ تر لوگ ویسے افریقہ کی طرف دیکھیں گے. میڈ یہ شڈول چھوڑ دیتی ہے نا صحیح سند نال، صحیح مسلم شریف تو افریقہ اور شام کے اندر مدینہ سے بھی، مکہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے. تو ان کو دیکھنے کی بجائے اپنے قریبی علاقوں کو دیکھیں. اور یہ جو ضد بنائی ہوئی ہے دیوبند اور اہل حدیث نے کہ ہم نے سعودیہ کو فالو کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی سعودیہ چونکہ پہلے نظر آ جاتا ہے تو ان کو تو اب سعودیہ کی بجائے شام اور افریقہ کو فالو کرنا چاہیے. رہے پاکستانی جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو فالو کرنا ہے، تو وہ بھی عقل کے ناخن لیں، پاکستان کو، سعودیہ کو، افریقہ کو چھوڑیں، بلکہ جو آپ کے بالکل قریب ترین علاقہ ہے جو بھی پڑتا ہے آپ کو اس کے مطابق فالو کرنے کی کوشش کریں. باقی رہا قطبین کا مسئلہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، اس کے والے سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح مسلم میں 7373 اور مشکات میں 5475. جو میں نے دجال کے اوپر لیکچر دیا تھا مسئلہ 133، اس میں بھی بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال جب دنیا میں آئے گا تو وہ 40 تک پھرے گا، 40 دن تک دنیا میں، جس میں سے پہلا دن جو ہے وہ سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا جو ہے وہ 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اسی اعتبار سے اندازہ مقرر کر لینا، یعنی گھڑیوں کے اعتبار سے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں پہ گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے، اور دن کے وقت سورج بھی نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے بھی جب پاکستانی فوجی گئے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور سورج سامنے نظر آ رہا تھا. گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائمنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ گھڑیوں کو فالو کیا جائے گا. بہرحال یہ جتنے اجتہادی ایشو ہیں، چاہے وہ مون سائٹنگ ہو یا باقی، اس کے حوالے سے آپ اپنے دلائل ضرور سامنے رکھیں، لیکن کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اس کو اسلام سے باہر نہ نکالیں، اور اس کو اجتہادی ایشو رہنے دیں. اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو یاد کریں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بخاری میں 4119 اور مسلم میں 4602. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر جب بنو قریظہ نے بد عہدی کی اور حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ملا کہ اب ان کو بد عہدی کی سزا دینی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ کے قلعے کے پاس جا کر. تو صحابہ کرام وہاں سے روانہ ہوئے. اب وہ عصر کی نماز راستے میں اس کا ٹائم گزر گیا، غروب آفتاب کا وقت قریب تھا، تو بعض اصحاب نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیم کو فالو کیا کہ آپ کا مقصد تھا کہ جلدی پہنچ جانا، یہ نہیں تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے. تو انہوں نے نماز پڑھ لی. دوسروں نے کہا نہیں ہم ظاہری الفاظ پہ عمل کریں گے، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے. وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک وہ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، دونوں ہی کو انڈورس فرمایا، کسی پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.